انفارمیٹو ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں حسن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ناظرین محترم، دنیا میں 7 بڑے عجائب ہیں، جن میں سے ایک اہرام مصر ہے۔ اہرام مصر کو آج کے لوگ اور موجودہ سائنس حیرت سے دیکھتی ہے۔ اس کے کیا راز ہیں، اور کوئی بھی محققین اس بات سے پردہ نہیں اٹھا پایا کہ ان کو تعمیر کرنے کا کیا مقصد تھا۔ کسی نے علم اور تکنیک کا خزانہ قرار دیا، اور کسی نے اسے شیطانی طاقتوں سے جوڑا، اور کسی نے تو اسے ایلین سے ہی منسوخ کر دیا۔ مگر ان تعمیرات کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اسے کس نے اور کیسے بنوایا، اور یہ آج تک کیسے قائم ہے؟ ہمیشہ کی طرح ان سوالات کے جوابات ہم سائنسی تحقیق اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، قدیم لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان اہرام کو بنانے کا مقصد اس دور کے فرعونوں کو مدفون کرنا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جب کسی مردہ جسم کو دفن کیا جاتا ہے تو ایک خاص عرصے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اس وقت کے بادشاہ، جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممیز بنا کر مدفون کیا جاتا تھا۔ ایک اور قابل توجہ بات کہ یہ قدیمی مصری لوگ ان ممیز کے ساتھ ان کی دولت یعنی کہ سونا، ہیرے جواہرات، حتیٰ کہ ان کی کنیزیں یعنی کہ لونڈیاں ان کے ساتھ دفن کرتے تھے، تاکہ فرعون جب زندہ ہو تو اس کو اس کی ہر چیز اس کے پاس مل سکے۔ اہرام مصر کے اندر بہت سی عبارتیں بھی لکھی گئی، جن پہ کچھ یوں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی نے ان کی نیند حرام کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اور کچھ حد تک وقت نے اس بات کو ثابت بھی کیا کہ جو لوگ بھی اس کے بارے میں تحقیق کرنے جاتے یا سونا جوہرات حاصل کرنا چاہتے تو ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے۔ اس موضوع پر بہت سی موویز، ناولز بن چکے ہیں جو کہ اپنے دور میں ٹرینڈنگ پر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، اب تک 138 چھوٹے بڑے اہرام دریافت ہو چکے، جو تقریباً 6 سے 6.5 ہزار سال پہلے کے بنائے ہوئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مسالہ یا کیمیکل استعمال کیا گیا کہ کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف پتھروں کو جوڑ کر ان اہراموں کو بنایا گیا ہو، اور ان دیواروں میں 0.008% کا فرق بھی موجود ہے، جو کہ آج کی تکنیکی سوچ ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ نیپولین کون تھا۔ اس نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز فاش کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ لہٰذا تحقیق کی گئی اور پتہ چلا کہ ان اہرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں بھی اپنے اپنے قطبین کی جانب ہیں، اور ایک اہرام کے گرد اتنے زیادہ پتھروں کا استعمال کیا گیا کہ ان پتھروں سے پورے فرانس کے گرد ایک دیوار بنائی جا سکتی ہے، جس کی بلندی 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کون سی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی جو آج کے انجینئرز کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ جادوئی طور پر ان پتھروں کو اتنی نفاست سے رکھا گیا تھا۔ سب سے بڑا اہرام، جس کا شمار 7 بڑے عجائب میں ہوتا ہے، اس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ قدیم مصریوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے اسے تیار کرنے میں حصہ لیا، اور 20 سالوں میں ایک اہرام کو تیار کیا گیا، اور اتنی نفاست سے کہ ان پتھروں کے درمیان کوئی گیپ نظر نہیں آ رہا۔ حیرانگی کی بات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ ان پتھروں کو کیسے کاٹا گیا، اور اتنے بڑے بڑے پتھر بغیر مشینری کے کیسے ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھے گئے۔ ایک انتہائی بات یہ بھی ہے کہ اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیرات میں آسمان سے آنے والی غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا، جس میں ہورس نامی دیوتا کا نام لیا جاتا ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ان اہراموں کو تعمیر کیا۔ مگر یہ ہورس نامی دیوتا آخر ہے کون؟ دوستو، فری میسن نامی تنظیم سے تو آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ اگر نہیں جانتے کہ یہ کون سی تنظیم ہے، ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اب جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ فری میسن تنظیم اس ہورس نامی دیوتا کو اپنا لیڈر مانتی ہے۔ اس تنظیم کا ماننا ہے کہ اس اہرام سے ہورس نامی دیوتا کی آنکھ ابھرے گی، اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے کا ذکر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دجال ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ اہرام بڑے بڑے پتھروں سے بنائے گئے، جن کو گھسیٹ کر اوپر لے جایا گیا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس بات کو اہم تصور کرتی ہے۔ میرے دوستو، اب ہم قرآن پاک، جو کہ ایک مقدس کتاب ہے، اس حوالے سے اس پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ ان اہراموں کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال قبل موجود ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: اے حمان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا، تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون حمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا اور ایک بلند عمارت کو تعمیر کرواؤ۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں:
کہ فرعون نے کہا میرے لیے بلا خانہ بنواؤ، شاید کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ میرے دوستوں، مصر کا ہر دور ایک سلطنت پر مشتمل ہے، اور مصر کا چوتھا دور انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس دور میں ہی اہراموں کو بنوایا گیا۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم میں جس حامان نامی شخص کا ذکر کیا گیا یہ وہی فرعون ہو جو کہ پانی میں ڈوب کر غرق ہوا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حامان فرعون کے کسی وزیر کا لقب ہو، جیسے اس دور میں بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ دوستو، ان اہراموں کے کئی راز تو کھولے گئے، لیکن معلوم ہوتا ہے اتنے راز کھولے نہیں جتنے ابھی تک موجود ہیں، اور آنے والے دور میں ان سے بھی زیادہ رازوں پر پردہ اٹھایا جائے گا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ پیارے دوستو، اتنی مشکل سے ہم آپ کے لیے اتھینٹک ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔